آپ کا نام جلال الدین ابن مطیع اللہ بن دوست محمد چودھری ہے. آپ کی پیدائش اتر پردیش کے صوبہ بستی کے نوا گاؤں میں 5 فروری 1964 کو ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم سراج العلوم گونڈیار سے حاصل کی. اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں آپ نے 1 سال عالمیت کا کورس کیا اور اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. وہاں سے عالمیت و فضیلت کی ڈگری حاصل کی. اس کے علاوہ آپ نے میسور یونیورسٹی سے ایم اے کیا. تقریباً 17 کتابوں کے مصنف ہیں اور 7 زبانوں پر اردو، عربی، انگریزی، سنسکرت، فارسی، ان زبانوں پر آپ عبور رکھتے ہیں. میں بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے آج کے عنوان موجودہ حالات سورہ شمس کی روشنی میں اس پر آپ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. علماء کرام، محترم ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین و سامعات، میں نے آج گفتگو کے لیے قرآن حکیم کی ایک مشہور سورہ سورۃ الشمس کو منتخب کیا. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ. ضحیٰ کہتے ہیں ایسی روشنی کو جس میں گرمی ہو. آپ نے یہ کیسے کہا کہ ایسی دھوپ جس میں گرمی ہو؟ ضحیٰ کا یہ معنی کہاں سے لیا؟ قرآن حکیم میں اس کا جواب موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں کہا گیا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اب دیکھ رہے ہیں جنت میں نہ پیاس لگے گی اور نہ وہاں گرمی لگے گی. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے ایسی روشنی جس میں ایسی تمازت ہو کہ آدمی اگر اس تمازت میں تھوڑی دیر تک کھڑا رہے تو اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس کا ضحیٰ تو والشمس وضحاها
قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. کیا انداز ہے یہ تو وہ الشمس والضحاها ہے. اب دیکھیں اتنا بارود کلام آدمی سنتے ہی مروب ہو جائے اور وجدان پر ایک طریقے کی دہشت طاری ہو جائے. والشمس والضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے جائے. یہ پیچھے پیچھے آنے کے لیے تو فالو، یہ پیچھے پیچھے آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلا یتلو کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کسی کے پیچھے پیچھے آئے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوا ہے. اس سے نقطہ یہ ملا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے ان کو کتاب دی، یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت حق ہے. تو یہ تلاوت تلا یتلو سے، جو قرات سے الگ ایک چیز ہے. قرات پر پڑھنا، ٹو ریڈ، اور تلا یتلو کا مطلب ہے کہ کنٹینیو، برابر اس کو پڑھتے رہنا. یعنی ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن حکیم کا حق نہیں ادا ہوتا. جیسے سورج ہر روز ڈوبتا ہے اور اس کے بعد چاند نکلتا ہے، اور یہ روز ایسا ہوتا ہے وقفے وقفے کے بعد، تو وقفے وقفے کے بعد پوری زندگی آپ قرآن حکیم سے جڑے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے. یہ مطلب تلاوت ہے. تو والشمس والضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے بعد آئیں. ترتیب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ سورج جو ہے اس کی روشنی ذات ہے، اس کی خود کی روشنی تو اصل ہے، اور چاند کی روشنی سے سورج سے مستعار ہے. اگر سورج نہ ہو تو چاند بیرون ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج ماں ہے اور چاند اس کا بیٹا ہے. پہلے ماں ہوتی ہے، اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے. اس وجہ سے سورج کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور چاند کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ترتیب اتنی حسین ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی. اصل میں لوگ قرآن حکیم کو سمجھتے نہیں ہیں، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم، اسی وجہ سے قرآن حکیم پر اعتراضات کرتے ہیں. ارے قرآن حکیم میں تو یہ لکھا ہے، قرآن حکیم میں تو وہ لکھا ہے. ارے قرآن حکیم کا ایک انداز بیان ہے، ایک اسلوب ہے. پہلے عربی تو سیکھ لے، اس کا اسلوب تو سیکھ لے، اس کے بعد قرآن حکیم پر اعتراض کر. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بچے کا سن سے بغدادی قاعدے کا اور بخاری آسمان اور زمین کے اعمال قطب کی جمع ہے. دیکھیے میتھمیٹکس پڑھانے والے ایس ایم کے ہائی اسکول کے جو اساتذہ ہیں جو میتھمیٹکس کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا قطر یعنی ڈائمیٹر. ہمارے یہاں کے جی کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. shape is this circle and this line is called diameter, half line is called radius expressed by r. The area of the circle is pi r square. The perimeter of the circle is 2 pi r. The value of pi is 22.7. ہمارے کے جی کے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. جی تو اب دیکھیے ڈائیمیٹر جس کو قطر کہا جاتا ہے، یہ کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ ڈائریکٹ کوئی چیز کی پراپرٹی کو ڈائیمیٹر کہا جاتا ہے. لفظ قطر جبکہ ہاتھ بھی لایا جا سکتا تھا، کوئی اور بھی چیز، کوئی اور بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قطر کی جمع تا استعمال فرمائی. یہ لفظ قطر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین گول ہے، اس لیے کہ گول چیز کی پراپرٹی ہی قطر ہوتی ہے، ڈائیمیٹر ہی گول چیز کی پراپرٹی ہوتی ہے. یہ تو میتھمیٹکس کا معلوم دلیل نہیں جانتا ہے. تو یہ دوسرے ذہن کے لیے میں اقطار السماوات والارض، یہ ڈائیمیٹر گول چیز کی پراپرٹی ہوتی ہے. قرآن حکیم کی اس پراپرٹی چیز ہوئی ہے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر اگر کروں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس کا آہنگ، اس کا ریتم جتنا خوبصورت ہے، معنی کہیں اس سے اعلیٰ درجے جو ہے بہت خوبصورت ہے. کمال کی صورت ہے، وجدان پر نشہ تاری ہو جائے.
وجدان مہک اٹھے، ایسی سورہ کریمہ ہے. اس کا ریدم اور آہنگ جتنا خوبصورت ہے، اس کی معانی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے. وہی بات ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. یہ قطر کی جمع ہے، قطر میں ڈائمیٹر، اور ڈائمیٹر یہ گول چیز کی پراپرٹی ہوتی ہے. زیادہ زمین گول ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیضوی شکل کی ایکم گول بھی نہیں ہے. تو اب یہ تیسرا دن جو ہے یہ قیل و قال کرنے والا اس کا جواب دیا گیا. اور یوما سماما بنا دہا کا لفظ استعمال کیا گیا سورہ نازعات کے اندر. اور دہیا کہتے ہیں شتر مرغ کے گھونسلے کو. اور گھونسلہ وہ انڈا جیسا ہوتا ہے، اسی طریقے کا گھونسلہ بناتا ہے. تو اس کا گھونسلہ جو ہوتا ہے بالکل بیضوی شکل کا ہوتا ہے. دہیا یہ شتر مرغ کے گھونسلے کو بولتے ہیں. اور تو پتہ چلا کہ بیضوی بیضا مانے انڈا ہوتا ہے نا، انڈا کار اسی کو بولتے ہیں نا. تو ابھی تین ذہن ہے، ایک سادہ ذہن، اس کے لیے کہا کہ زمین پھیلا دی گئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں نا. اب اس کو اگر یہ بتا دیا جاتا زمین گول ہے اسی طریقے سے بیضوی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں بنا. تو ایک ساری چیز ان کے سامنے پیش کر دی. یہ ہے قرآن حکیم کا تجربہ. سادے لوگوں کے لیے اور جینیس لوگوں کے لیے اور اس سے زیادہ جینیس لوگوں کے لیے، سائنٹسٹ حضرات کے لیے، یہ تین ذہنوں کو سامنے رکھ کر کے قرآن حکیم بات کرتا ہے. ایک جگہ کسی بات کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جی تو والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے پھیلائے جانے کی قسم. آپ کو عجیب لگے گا کہ سورہ نازعات کے اندر والارض کے بعد طحا لایا گیا. والارض بعد ذلك طحاها، کیا کہا گیا؟ والارض وما طحاها، وہاں طحاها کہا گیا. تو اگر وہاں ارض کے بعد دال لایا جاتا تو زبان پر ثقیل ہوتا. والارض طحا، یعنی واد میں دال سے تھوڑا دال کی آواز نکلتی ہے تو دال میں ثقل پیدا ہو جاتا. لہذا والارض وما طحاها کتنی آسانی سے آدمی تلفظ کر سکتا ہوں. بہت کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ. میرے وجدان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے جو قرآن حکیم کے الفاظ پر. بیسیکلی میں تو عربی کے طالب علم ہوں اور تفسیر کا طالب علم ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ایک مسلم ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ایک اسکالر ہونے کے ناطے عربی کے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کا کلام نہیں. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اس کے پھیلائے جانے کی. آگے ونفس وما سواها، قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کے تصویر. اب اگلی آیت کو ملا لیتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو اللہ نے بنایا اور اس کا تصویر فرمایا. ابھی ہم نفس بتائیں گے پھر تصویر بتائیں گے. پھر اس کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی نفس میں ہم نے الہام کیا ہے فجور کا اور تقوی کا. ابھی رکیے ہیں، چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں. قد افلح من زکاہا، زبان دیکھیے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. جب مقسم بہی جو ہوتا ہے نا، جس کی قسم کھائی جاتی ہے، مقسم بہی سمجھاتا ہوں کس کو؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. واو قسمیہ ہے حرف جر. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور مکہ کی قسم. بلد امین، یہ مکہ کو بلد امین کیوں کہا گیا؟ امین شہر، پوری امانت داری کے ساتھ اس نے نبی کو مدینہ کے حوالے کر دیا. کچھ نہیں ہونے دیا. اللہ بلد امین بولے ایک امانت سونپی گئی تھی نا نبی کی، اور نبی کو حوالے کر دیا اس مدینہ کے. هذا البلد، مطلب یہ بھی بتایا مفسرین نے کہ بلد امین ہے. نبی جیسی شخصیت امانت تھی جو حوالے کی گئی تھی اس شہر کے. اس نے پوری امانت داری کے ساتھ اس امانت کو مدینہ کے حوالے کر دیا. هذا البلد الامین. تو دیکھیں مقسم بہی کا مطلب ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جائے. مقسم بہی جس کی قسم کھائی جائے. اب یہاں چار چیزوں کی قسم ہے، انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور مکہ کی بلد امین کی. جو جس کی قسم کھائی جائے اسے مقسم بہی بولتے ہیں، اور جس چیز پر قسم کھائی جائے اسے مقسم علیہ بولتے ہیں. مقسم علیہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، سب سے حسین ساخت میں بنایا ہے. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں
کہ قسم کے جواب پر یعنی مقسم بہی کا جو جواب ہوتا ہے مقسم علیہ اس پر لام داخل ہوتا ہے. یہ ضابطہ ہے. دیکھ رہے ہو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ چار چیزیں مقسم بہی ہیں. اب قاعدے کے مطابق لقد خلقنا الانسان یہ دیکھیں اس کے جواب پر لام آیا ہے. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہاں اس سورۃ کریمہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ سب مقسم بہی ہے جس کی قسم کھائی گئی. 11 چیزوں کی قسم کھائی گئی. 11 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یہاں. اور 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ 11 چیزیں مقسم بہی ہیں. مقسم والے کیا ہے؟ قد افلح من زکاها. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قد پر لام داخل ہونا چاہیے. قاعدے کے مطابق قد پر لام داخل کیوں نہیں؟ وہاں تو لقد خلقنا یا اللہ کیوں نہیں؟ بیچارے قرآن پر اعتراض کرتے. مجھے تو ترس آتا ہے ان کو دیکھ کر کے. ترس آتا ہے کچھ معلومات قرآن کے اوپر اعتراض کرتے. جیسے کہتے ہیں باللہ لا فعلن کذا تو باللہ مقسم بہی ہے اور لا فعلن کذا یہ مقسم علیہ ہے. اس پر لام داخل ہے. یہاں دیکھیے لقد خلقنا الانسان مقسم بہی کے جواب مقسم علیہ کے اوپر لام داخل. لیکن یہاں یہ قد افلح ہوتا ہے. لقد افلح ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس کا جواب زجاج نے دیا. بہت بڑا نحوی ہے اور بہت بڑا عالم ہے عربی کا. وہ کہتا ہے کہ لطول ما بین المقسم بہ والمقسم علیہ. کہتے 13 چیزوں کی قسم کھائی گئی تو یہ 13 جو مقسم بہی ہے تو مقسم بہی اور مقسم علیہ کے درمیان لمبا فاصلہ ہے. یہ لمبا فاصلہ ادھر حقیقت لام کا عوض بن گیا ہے. یہ قاعدہ دیکھیں عربی تعلیم ہو گئی ہے کہ اگر مقسم بہی اور مقسم علیہ کے درمیان لمبا فاصلہ ہو جائے تو وہ لام ہٹا دیا جاتا ہے. یہ لمبائی ہی مقسم علیہ اور مقسم بہی کے درمیان یہ لام کا عوض اور لام کا بدل واقع ہو جاتا ہے. یہ عربی کا ایک زبردست قاعدہ ہے. لہٰذا کوئی کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پر دیکھیے مقسم بہی کے جواب میں مقسم علیہ کے اوپر لام داخل نہیں ہے. تو قد افلح من زکاها نقطہ معلوم ہوا. یہ جو نحوی قاعدہ تھا جو معلوم. انسان کو یہ بنایا گیا ہے. یہ نفس ہے. اس کا تسویہ کرنا. تسویہ مانے ٹو میک ایون برابر کرنا اچھی طریقے سے. اس کو برابر کہیں ایسے نہ ہمواری نہ ہو نہ معنوی طور پر اور نہ ظاہری طور پر. آپ دیکھیں کہ کائنات میں انسان سے زیادہ انسان کی ذات سے زیادہ تسویہ کسی میں نہیں ہے. سارے جانوروں کو آپ دیکھیے کہ وہ سر جھکائے چلتے ہیں. انسان سر اٹھا کر چلتا ہے. یہ فرق ہے. اب جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کی طرح نہیں بنایا دیگر جانداروں کی طرح کہ ان کے سر جھکے رہتے ہیں اس کا سر اٹھا رہتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب سر اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے کہ آپ کا سر اٹھا ہے تو یہ جبین نیاز کے سارے سجدے یہ صرف ایک ہی آستان کے اوپر ہونے چاہیے. آپ جانور نہیں ہیں. اگر آپ بھی سر ہر جگہ جھکا دیں تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ ان کا سر جھکا رہتا ہے. ایک انسان کا سر اٹھا رہتا ہے. وہ تو ہر جگہ سر جھکا دیتے ہیں. جو سر ہر جگہ سر جھکا دے رہے وہ جانور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا سر جب اس طرح بنایا ہے تو وہ اٹھا رہتا ہے جھکا نہیں رہتا. تو یہ سر اس بات کے لائق ہے کہ اسے ایک ہی آستہ کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور اس جبین نیاز کے سارے سجدے ایک ہی آستہ کے لیے مختص ہو جائے. نہیں تو آپ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل. مشرکین کے بارے میں کہا کہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ گزرے. اللہ کیوں جانور کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں احسن تقویم بنایا. تمہارا سر اٹھا ہوا ہے. جانوروں کی طرح نہیں وہ سر جھکا ہوا ہے. اب جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنایا تو تمہارا سر اٹھا رہتا ہے. اگر تم بھی ہر جگہ اپنا سر جھکائے رہو تو تم اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی اولئک کالانعام. یہ جانوروں کی طرح ہے. لائک اینیملز. یہ جانوروں کی طرح بل هم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گویا اگر آدمی کے پاس سے ہاتھ سے توحید نکل جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اس سے پتہ چلا کہ توحید دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑی دولت اور کوئی چیز نہیں. اور شرک دنیا کی سب سے خبیث چیز سب سے خراب چیز. یہ نقطہ تو وہ نفس و مذہب یہ نفس ہے. سمجھنا ہے یہ نفس ہے. اس کو اللہ نے بنایا
اور اس کا تصویہ فرمایا. تصویہ کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے اس کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، دنیا کے کسی بھی جاندار یا غیر جاندار کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی. اس کا سر اٹھا رہتا ہے، ان کے سر جھکے ہوئے رہتے ہیں، برابر ہے. اور اسی طریقے سے جانور جب کھاتا ہے ایسے منڈی نیچے کر کے منہ سے اس چیز کو اٹھاتا اور کھاتا ہے. پرندہ بھی چونچ ڈالتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر گوشت کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے. انسان نیچے سے اوپر تک، ہاتھ سے منہ تک غذا کو لاتا ہے. یہ نیچے جا کر کے منہ سے غذا کو حاصل کرتا ہے اور یہ نیچے سے ہاتھ کے ذریعے اٹھا کر کے منہ تک لاتا ہے. یہ دوسرا فرق ہے کہ روزی بھی حاصل کرو تو ذلت کے ساتھ نہیں. کتاب عزیز کے اوپر حیرت انگیز کتاب ہے. ارے ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے. کون سی کتاب پڑھی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پڑھ لیتے تو تجھے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب قرآن حکیم کے سامنے آؤں تو جیسے بچہ ہوتا ہے تو ڈرا ہوا ایسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے، ڈرے ہوئے بچے کی طرح، سہمے ہوئے بچے کی طرح. کیا معانی کا سمندر ہے جو بہ رہا ہے اور ساحل پر کھڑے ہوئے پاتی ہوئے کانپتے ہوئے. اسی کتاب ہے. آپ نے سمجھا نا؟ اور صحیح بات ہے. علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا. کہانی کسی شاعر نے جھنجھلا کر کے کہہ دیا کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. کون سا تیر مار لیا تم نے؟ کون سا تیر مار لیا؟ ادھر سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا. تھے تو آبا ہی تمہارے ہو، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ادھر سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ارے تاج تمہارے ہاتھوں سے نکلے کیسے؟ وجہ بتائیے علامہ اقبال نے. اور قرآن نے تو بتا ہی دیا، وہی بات انہوں نے کہی. خار از محجوری قرآن شدی، مسجد گردش دوران شدی، اے جو شبنم در زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندگی. بولتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر تو ذلیل ہوا ہے. خار از محجوری قرآن شدی، قرآن کی محجوری کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ کر کے تو ذلیل خوار ہوا ہے. اور شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اب دنیا کا شکوہ کا تاپل ہے. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ایک اور یہ کر لیتے ہم وہ کر لیتے. شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے جو شبنم پر زمین افتندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور آبیار اسے اپنے پاؤں تلے روک رہے ہیں. حیرت کی بات ہے. در بغلداری کتاب زندگی، یہ زندہ کتاب بغل میں رکھ کر کے دنیا کی ذلیل ترین قوم ہو جانا، یہ دنیا کی سب سے حیرت ناک بات ہے. اس سے زیادہ حیرت ناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. زیادہ بات. اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ تمہارا رشتہ بتاؤں کیا رہ گیا ہے. فآیاتش ترا کارے جزی نیست کہ از یاسین تو آسان بمیری. اللہ کی آیات کے ساتھ تیرا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے جو مرا نہیں ہے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آرام سے مر جائے. یعنی جو قرآن زندگی دینے کے لیے آیا تھا اسے مارنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. اب اس قوم سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت کون سی قوم ہو سکتی ہے کہ جو قوم زندہ لوگوں کے لیے در بغلداری کتاب زندگی، یہ زندہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. لیکن صرف من کا حیّن، تاکہ اس کے ذریعے آپ زندہ لوگوں کو ڈرا دیں. سورہ یاسین کی آیت ہے کتاب زندہ قوم کے لیے. اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے اس میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم مرے ہوئے لوگ ہیں. اب کہتے ہیں ہم کو جلا دیا جاتا ہے، مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو دفنا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. شکوہ کیوں؟ شکوہ جی. تو یہ نفس ہے سونا ہے. اور اس کے بعد اس کا تصفیہ فرمایا اور خوبصورت بنایا. اب تم کو اس سے زیادہ خوبصورت کہیں کوئی جاندار نہیں ملے گا. تم کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے. تو تم سے مطالبہ کیا ہے؟ تم سے مطالبہ کیا ہے؟ اگر آپ کو حسین بنایا گیا احسن تقویم میں تو حسن عمل کیجیے نا. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے حسین عمل کے لیے ان کے لیے حسن ہے. قرآن حکیم میں جنت کا نام ہی بیوٹی رکھتی ہے. الحسن دا بیوٹی، اس کا نام ہی بیوٹی ہے. قرآن حکیم کا نام کیا ہے؟ بیوٹی، الحسنى. یہ حسنہ کس کے لیے؟ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو حسین عمل کرے. اب احسن تقویم ہے، مطالبہ کیا ہے؟ حسن عمل کا. حسن عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے حسنہ. آپ کو بیوٹیفل بنایا گیا ہے، برابر ہے؟ احسن تقویم. اور مطالبہ کیا ہے؟ بیوٹیفل ڈیڈ کا، خوبصورت عمل کا. اور جگہ الحسنہ بیوٹی. کیا تعلق ہے رکھتے؟ دیکھو آپ کو بیوٹیفل پیدا کیا گیا، موسٹ بیوٹیفل. مطالبہ کیا ہے؟ بیوٹیفل ڈیڈ
है अमल का, खूबसूरत अमल का, जगह द ब्यूटी, टोटल ब्यूटी, एब्सोल्युटली ब्यूटी, एकदम उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। डायरेक्ट उसका नाम ही हुस्न रख दिया है। आपने हुस्न देखा कहाँ है? वो जन्नत में चले जाता मालूम होता हुस्न किसको कहते हैं। वो हुस्न देखा कहाँ है? हुस्न की डिफिनेशन दुनिया वालों ने की है लेकिन गलत की है, उनको मालूम नहीं हुस्न किसे कहते हैं। वो रहमतुल्लाह अलैहि पढ़ेंगे ना, सलमान मसूरी, सलमान मसूरी, उसने उन्होंने लिखा है जहाँ हुस्न का बयान है, वहाँ लिखा उन्होंने कि दुनिया आज तक हुस्न की सही तारीफ नहीं कर सकी है, कुरान ने की हुस्न की तारीफ। वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, हर तरीके से जो चीज़ मौज़ून हो उसको हसीन कहते हैं। एक आँख बोली की तरह, एक आँख बोले की तरह, ये मोतदिल नहीं, इसे हुस्न नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को बहुत खूबसूरत इवन तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया, आखिर तारीफ होते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान, तो वो नफ्स व मा सव्वा, ये खूबसूरत बनाने की तस्वीर है, बराबर। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा, और अल्लाह ताला ने इसके नफ्स के अंदर, एक तो इसकी ज़ात को खूबसूरत बनाया है, इसके नफ्स के अंदर फुजूर और तक़वा दोनों रख दिया है। फुजूर का मतलब क्या होता है? तक़वा का मतलब तक़वा, ताअतुल्लाह। तक़वा कहते हैं अल्लाह की इताअत को, फुजूर कहते हैं मासियतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी। कोई पूछे व्हाट इज फुजूर, फुजूर किसको बोलते हैं? तो कहेंगे फुजूर कहते हैं मासियतुल्लाह, अल फुजूर मासियतुल्लाह, फुजूर कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी को। व्हाट इज तक़वा? तक़वा ताअतुल्लाह, तो ताअतुल्लाह मासियतुल्लाह, देखिए आप रहेंगे ताअतुल्लाह तक़वा, फ़अल्हमा फुजूरहा व तक़वा। अल्लाह फुजूर किसे कहते हैं? मासियतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी। अब याद देखिए, नाफरमानी पहले, इताअत बाद में। इस वजह से हमारे यहाँ कलमे में पहले निगेटिव है, बाद में पॉजिटिव। और ये कायदा है यार, ये कायदा है कि पहले खेत के अंदर से सारी खराब चीजें निकाली जाती है, उसके बाद बीज डाला जाता है। तो पहले नफी है हमारे यहाँ, पहले ताबूत का इनकार है, बाद में तौहीद का इकरार है। और मैं ये खुद ताबूत, आपको ताबूत का इनकार पहले करना है, फिर बाद में आपको ही मानना है, वो यूं बिल्ला बाद में है। ये तो ऐसे हुआ कि जमीन को जोता नहीं गया, जमीन के अंदर से खसो खाशात नहीं निकाले गए और बीज डाल दिया गया। बीज का क्या हाल होने वाला नजर रहेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फुजूर को पहले जिक्र फरमाया है और तक़वा को बाद में जिक्र फरमाया है। हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान कहते हैं कि लोग खैर के बारे में आकर नबी से पूछते थे कि अल्लाह के रसूल खैर क्या है। मैं शर के बारे में पूछता था कि बुरी चीज क्या है, ताकि मैं उसमें गिर न पड़ूं। अजीब हो गई इसी शरीयत है, मतलब क्या परेशान हो गए, क्या बना, क्या बताना क्या नहीं बताना। वो तो ये हुआ फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। तो गोया कि तक़वा से मुराद है ताअतुल्लाह और फुजूर से मुराद है मासियतुल्लाह। ये बुराई को फुजूर क्यों कहा गया? फज्र किसको? फज्र, फुजूर का जो मादा है वो फज्र, जिम्रे, फज्र का मतलब फट पड़ना, फट पड़ना। ये रात है, ये रात बराबर है। अब जो सूरज निकलता है कहते हैं बहुत फट गई, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से ये तारीकी को फाड़ कर निकलता है, ये बराबर है। फुजूर को फुजूर इस वजह से कहा जाता है कि वो इंसान के ईमान को फाड़ देता है, इंसान के अमाल को फाड़ देता है। एक नुक्ता ये मिला। और दूसरा फज्र का मतलब फाड़ देने का मतलब ये हुआ कि इंसान की जो ख्वाहिश होती है वो फट पड़ने को होती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फुजूर को पहले जिक्र फरमाया, जरा निगाह रखिए इसमें, ये फट पड़ने वाली चीज है, संभालना है इसको। ये है कुरान हकीम का अंदाज़ बयान। आगे पीछे किसी चीज को कर दे तो उसमें भी नुक्ता होता है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये 11 चीजों की कसम खाएगी, गिन लेना 11 चीजों की कसम। 11 चीजों की कसम खाने के बाद मुक़सम भी 11 है और मुक़सम अलैह एक चीज है। 11 चीजों की कसम खा करके अल्लाह ने एक बात कही, क्या? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हुआ वो जिसने अपना तज़किया कर लिया और नाकाम हुआ वो जिसने अपने नफ्स को गुनाहों के जाल में फंसा दिया। ये तर्जुमा होगा उसका। तज़किया किसको कहते हैं? तज़किया देखो ऐसा होता है, कोकन में 5 साल था मैं, तो वहाँ लोग ज़्यादातर ये आम वगैरह के दरख्तों पर फसल के मौके पर दवा मारते हैं। तो बौर जो लगता है, छोटे छोटे बौर होते हैं, छोटे छोटे आम लगते हैं, कभी कभी बौर खराब हो जाता है।
तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए दवा होती है, वो दवा दरख्तों के ऊपर मार दी जाती है, जिससे और महफूज हो जाते हैं और फल निकलता है, बराबर है। तज़किया इसी का नाम है, दैट इज कॉल्ड तज़किया। तज़किया का मतलब ये है कि दवा मार दी जाए ताकि कीड़े मर जाएं, और तज़किया के अंदर नशो हुआ है, इसी से ज़कात बना है। ज़कात के मफ़हूम में जैसे तज़किया आपने कर दिया, ये कीड़े गौर में, अब आपने दवा मार दी, अब इसके कीड़े मर गए, अब कीड़े का मरना ये सबब है कि फल अच्छा है। ऐसे ही अगर आपने अपने दिल का तज़किया कर लिया तो हमारा कुछ बौर का सबब क्या है? बौर सबब है फल का। फल अच्छा कब होगा? जब बौर सही है, और बौर सही कब रहेगा? जब इसको दवा मार दी जाए, इसका तज़किया कर लिया जाए। गोया तज़किया के अंदर नमू का मफ़हूम है कि अगर तज़किया ना किया जाए तो नमू नहीं होता, यानी बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे ज़कात, अगर ज़कात न दी जाए तो माल सिकुड़ जाता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए तो ज़कात दिया जाए, ज़कात दी जाए ताकि माल बढ़े। ज़कात नमू, ज़कात आप देंगे नहीं तो माल सिकुड़ जाएगा, और ज़कात आप देंगे तो माल बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे तज़किया कर लिया जाए तो फल आएगा, तज़किया ना किया जाए कीड़े खा जाएंगे बौर को, बौर ही खत्म हो जाएगा, फल कहां से आएगा? ये मतलब गोया के आप तज़किया करें। तज़किया का मतलब पहले शिर्क को दिल से निकाल दें, साफ कर लें शिर्क को, बराबर है। दिल से शिर्क को निकाल दें, ये तो वो पहले तौहीद लाएं, ये तज़किया, और उसके बाद ये तज़किया मिनल मासी, तज़किया मिनल शिर्क और तज़किया मिनल मासी, साफ करना दिल को, नफ्स को शिर्क से और फिर मासी से, गुनाहों से। यह तज़किया, जिसने अपने दिल से शिर्क को निकाल दिया, शिर्क के कीड़ों को मार दिया और मासी के कीड़ों को मार दिया, वो कामयाब हो गया, क़द अफ़लह, वो कामयाब। यह तज़किया का मफ़हूम। ये तज़किये में अव्वल क्या है? शिर्क को दिल से पार। खुशनसीब हैं आप लोग कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौहीद अता फरमाई, खालिस तौहीद। दुनिया में अहले हदीसों के अलावा किसी के पास खालिस तौहीद नहीं, ये मैं जानता हूँ। और कहीं न कहीं मिलावट हर मसलक की तौहीद में है। अपने आप को मौहीद तो कहते हैं, लेकिन खालिस तौहीद अगर किसी के पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ अहले हदीसों के पास है। अल्लाह का एहसान है, आप जितना खुश होना चाहे आप खुश हो जाइए, अल्लाह का एहसान है। सिर्फ इस एहसान की वजह से आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अच्छा, तज़किया नहीं किया तो और चल गया, कीड़े खा लिए, वक़द ख़ाब मन दस्साहा। नाकाम कौन हुआ? जिसने वो उसके हवाले कर दिया कि चाहे जैसा बौर है वैसा है, हमको दवा नहीं मारनी है, तज़किया नहीं करना, तो क्या है, फल थोड़ी आने वाला है। यह है वक़द ख़ाब मन दस्साहा, गोया कि इसका एक्सटेंशन है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा का एक्सटेंशन क्या है? वक़द ख़ाब मन दस्साहा। दस का मतलब होता है छुपा देना। ये लफ्ज़ का इस्तेमाल सूरह नहल में वो बेटियों के लिए कि ये क्या कर देते हैं, यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ, क्या यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकु अला हुन अम यदुस्सू बितौरात। जब लड़की पैदा होती थी तो इधर उधर छुपता फिरता था कि दोस्त लोग ये कह रहे थे यार लड़की पैदा हुई, तो इतना वो गमज़ना हो जाता था कि वो कहता था कि जी ये चाहता है कि लाओ इसको मिट्टी में दबा दें, यदुस्सू बितौरात, मिट्टी के अंदर इसको डाल दें। तो छुपा देना, छुपा देना। ये छुपा देने का मतलब ये होता है कि जैसे बच्ची को अंदर डाल दिए, कब्र के अंदर, ऊपर से उसको बराबर कर दिए। अब ऐसे ही है कि आदमी अगर अपने नफ्स को गुनाहों के हवाले कर दे तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे बेटी को कब्र में डाल करके मिट्टी ऊपर से बराबर कर दी गई, बेटी छुप गई, बराबर है, इसको दस कहते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपने दिल को, अपने नफ्स को गुनाहों के हवाले कर दिया तो गुनाह क्या करते हैं? वो मिट्टी की तरह है, आपको नीचे दबा देंगे। पता ये चला कि फुजूर जो होता है ना, ये गुनाह, ये आदमी के ईमान को दबा देता है, आदमी के ईमान को दफन कर देता है। यार बहुत मोहतात रहने की जरूरत, कामयाबी के लिए जरूरी की तज़किया दो। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अब यहाँ रुक जाते हैं। तशरीह इससे ज़्यादा तशरीह क्या होगा? मज़ीद तशरीह करना। कायनात में कानून चल रही है। कानून क्या है? कानून तज़वीज, जोड़े का कानून। ये पूरी कायनात का मज़हब है, मुतक़ाबिलात। पूरी कायनात आप देख लीजिए, मुतक़ाबिलात।
متقابلت کا مطلب بڑے کے مقابل میں چھوٹا، یہ متقابل ہے کہ نہیں؟ ارے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ متقابل ہے. عورت مرد متقابلات ہے، برابر ہے. زہر شہد متقابلات ہے. سورج اور چاند متقابلات ہے. رات اور دن متقابلات. آپ دیکھ رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. سورج کے مقابلے میں چاند، برابر ہے. دن کے مقابلے میں رات. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. آسمان کے متقابل زمین، دیکھیں متقابلات. پوری کائنات متقابلات کا مظہر ہے، ہر چیز اپنا مقابل رکھتی ہے. اور ایک نقطہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقابلات کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ دونوں جو ملتے ہیں تب جا کر کے کوئی نتیجہ نکلتا ہے، تب مقصد پورا ہوتا ہے. مرد بیوی سے ملے بچہ ہوگا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور اس کے بعد بچہ ہوگا، کہتے ہیں بچہ ہی ہے، ارے بچہ پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شادی نہیں لے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول ہے. پتہ یہ چلا کہ متقابل یہ دونوں آپس میں جب ملتے ہیں تب مقصد پورا ہوتا ہے. اگر یہ دونوں نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا. جیسے مرد اور سے ملے تو بچہ نہیں ہوتا. تو ایسے ہی متقابلات جب ملتے نہیں تو نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا. نقطہ یہ ہے کہ دنیا کا متقابل آخرت ہے. اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے، جیسا مرد عورت کے بغیر بے مقصد. پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا ہے تو آخرت مانی جائے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں ملیں گے تب نتیجہ ظاہر ہوگا. یا کتنے لوگ تو زندگی میں اچھا کام کرتے رہتے ہیں، ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا. زندگی میں آدمی برائی کرتا رہتا ہے، بدلہ نہیں ملتا. وہ گلا چھوڑا لیتے ہیں اس کو اپنے منطقی ڈھکوسلوں سے. ایک عدالت ہونی چاہیے نا جہاں پر پورا پورا بدلہ مل جائے. تب اللہ نے فرمایا کہ وہ تین ہوں میں یہاں پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے. وہ دنیا آخرت کے متقابل ہے. جب کائنات ہر چیز اپنا تقابل رکھتی ہے، اپنی ضد رکھتی ہے، اپنا اپوزٹ رکھتی ہے، تو دنیا اگر ہے تو آخرت اس کا اپوزٹ ہے. اور جب دونوں ملتے ہیں تب جا کر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. دنیا جب آخرت سے ملے گی تب جا کر کے نتیجہ ظاہر ہوگا. یہ قاعدہ ہے. یہ تو کائنات یہ متقابلات کا مظہر ہے، تضادات کا مظہر ہے. اور جب یہ دونوں ملتے ہیں متضاد چیزیں تو تب جا کر کے نتیجہ نکلتا ہے. مثلا اگر تین ہی دن ہو تو دن ہی دن ہو تو سکون ملے گا. دن جو ہوتا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن ہوتا ہے تو حرکت دوڑ دھوپ، اور جیسے ہی رات آتی ہے سکون. آپ دیکھ رہے ہیں تو سکون حرکت کے اپوزٹ میں. ایک چیز رکی ہوئی ہے، ایک شور ہے اور ایک سکون ہے. تو شور سکون کا متقابل ہے، ضد ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ دن یہ رات کا اپوزٹ ہے. دن اور اپوزٹ ہونے کے باوجود دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں. دن میں آپ کام کرتے ہیں، رات کے اندر آپ آرام کرتے ہیں. اگر رات نہ ہو تو آرام نہ ملے گی تو دن میں آپ کام کر سکتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گویا کہ دونوں جو ملتے ہیں تب جا کر کے نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی ہندوستان میں جو ڈائیورسٹی ہے مسلمانوں کے ہندوؤں کی، یہ متقابل ہیں ایک دوسرے کے، لیکن متقابل ہونے کے باوجود دونوں ملیں گے تب جا کر کے دیش کی ترقی ہوگی. یہ پیغام ہے میرا یہاں سے آج جمعیت اہل حدیث کے اور ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ کے اس صدارت کی کرسی سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی یہ ضروری ہے. اور ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے متقابل یہ جب ملیں گے ساتھ رہیں گے تب جا کر کے نتیجہ ظاہر ہو. دیش کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہندو مسلمان دونوں آپس میں متحد ہو جائے اور جہاں بھی نفرتوں کو اٹھتا ہوا دیکھیں اس کو دبانے کی کوشش کریں. اس سمجھ میں کائنات میں قانون تزویج جوڑے کا قانون متقابلات ہے. اور دونوں چیزیں جو ملتی ہیں یہ ڈائیورسٹی ضروری ہے. ڈائیورسٹی کے ساتھ یہ دونوں جو ملتے ہیں متقابل تب جا کر کے نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. ایک نقطہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ متقابلات کیوں پیدا کیے؟ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ حلال ہی چیز استعمال کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور حلال چیز کو استعمال کرنا ہے تو یہ حرام چیز کو پیدا کیا. سوال ہے تقابل کو پیدا کیا.
یہ سوال ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آیا کہا کہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں. حرام آپ کو حلال چیزیں استعمال کرنی، حرام سے دور رہنا. سوال یہ ہے کہ استعمال جب حلال چیز کو کرنا ہے تو حرام چیز کو بنائے، یہ تو استعمال کا لائق ہی نہیں. جواب یہ متقابلات کیوں؟ جب استعمال سے حلال کو کرنا تو حرام کیوں پیدا کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کو جو پیدا کیا ہے وہ کسی حکمت کے تحت ہے. اور حرام چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کھائیں ہی، بلکہ حرام چیز سے دوسرا بھی نفع آپ استعمال کر سکتے، دوسرا بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں. مثلا گدھا حرام ہے مگر اس سے نفع حاصل کر سکتے ہیں نا، اس پر سواری کر سکتے ہیں نا، بوجھ ڈھو سکتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کھایا ہی جائے، بلکہ دوسرے طریقے سے بھی اس کو اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے. میں نے کہیں پڑھا، آپ لوگ جو لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو گوگل سے جڑے ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے، مجھے تو کچھ آتا نہیں اس بارے میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے بتا دیں آپ لوگ کہ کسی ملک کے اندر سے بلیاں ختم ہو گئی تھی، مر گئی تھی سب. تو تقریباً کئی لاکھ لوگ بلیوں کے مر جانے کی وجہ سے مر گئے. ذرا نکال کر کے مجھے تو ہے موجود ہے، گوگل کے اوپر موجود ہے، کون سا ملک ہے مجھے معلوم نہیں. میں نے کہیں پڑھا ہے، وہ میرے حافظے میں موجود ہے وہ چیز، مجھے وہ جگہ معلوم نہیں. کسی ملک کے اندر سے بلیاں ختم ہو گئی تھی. جب بلی حرام ہے لیکن اس کی غیر موجودگی کے اندر کئی لاکھ لوگ مر گئے. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ کھا لیتی ہیں جو انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی، حرام چیزوں کو بھی ہمارے انتفاع کے لیے بنایا. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی اللہ نے انتفاع کے لیے، چاہے حلال چیز ہو یا حرام چیز ہو. حرام چیزوں کے اندر بھی تمہارے لیے نفع ہے. سانپ آپ نہیں کھا سکتے، بچھو آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اسے انجیکشنز بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے انجیکشنز بنتے ہیں. سانپ کے زہر سے، اسکورپین ہے، اسنیک ہے، ان تمام سے زہر کشید کر کے بڑے بڑے انجیکشنز بنائے جاتے ہیں جو مریضوں کے لیے مفید ہوتے ہیں. اور ایک صاحب نے ابھی سوال کیا تھا مجھے کہ ایک دوا بنتی ہے وہ سور سے بنتی ہے، وہ سور کے کسی جز سے بنتی ہے اور یہ فلاں بیماری کے لیے بالکل مناسب ہے، تو کیا اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے یہ جواب دیا کہ اگر آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھو فائدہ ملا. اور جی ڈائبٹیز کے لیے انسولین دیکھیے، اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اگر اس کا بدل نہیں ہے تو آپ اس حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے اللہ کے فرمانے سے کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے، تو حرام چیز کے اندر شفا کیسے ہوئی؟ تو علامہ ابن حزم نے اس کا جواب دیا ہے کہ اضطرار کی کیفیت میں جو چیز حرام تھی وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفا رکھا ہے. کیا ہمارے علماء بھی کیسے یا اسکالر سے ان کو اسکالرس کہا جاتا ہے، یہ ہمارے سلف ہے. جی کہتے ہیں حرام میں شفا نہیں، بولے اضطرار کی کیفیت میں جب کوئی آپشن نہ رہ جائے تو وہ چیز حلال ہو گئی، حلال میں شفا ہے، لہٰذا انسولین سے شفا ہے. اگر تو آرام سے بنیے، یہ ابن حزم کا جواب ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ابن حزم کی تفسیر ہے. بہت معلومات ہو گیا ہے، بہت زیادہ معلومات ہے. اس طرح قرآن حکیم کو سمجھو، اس طرح غور کرو. اچھا بلی کا آپ بول رہے ہیں جی چوہے کو کھا جاتا جی جی بلی کے مدد سے چوہوں کے تعاون کی وجہ سے یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ بلیوں کے مرنے کی وجہ سے چوہے زیادہ ہو گئے اور چوہوں کی وجہ سے تعاون پھیلتا ہے اور اس تعاون کی بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح، یہی بات ہے. اب دیکھیے تو ایک حرام چیز بھی جو اللہ نے بنایا ہے وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے، اس لیے کہ جمیع میں آپ کے لیے ساری اللہ کی انتفاع کے لیے ساری چیزیں آپ کے نفع کے لیے. یاد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے تو کھانا ہی اس کا ضروری ہے. ارے دوسرے انداز سے اس سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں آپ انتفاع. اور ایک چیز اور، بات جو حرام چیزیں ہیں اللہ نے ان کی صورت اس طرح بنائی ہے کہ کسی حرام چیز کو دیکھ کر کے کراہت محسوس ہوتی ہے، برابر ہے؟ تو خبیث بولتے ہیں، خباثت کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی خباثت آ جاتی ہے، برابر؟ کسی کے اندر خست ہوتی، ذلت ہوتی ہے، جیسے سور کے اندر آپ کھائیں گے تو اس کا اثر آپ کے بدن کے اوپر ہونے والا ہے، آپ کے نفس کے اوپر ہونے والا ہے. اور ایک نقطہ اور بتاتا ہوں،
کہ حرام کھانے سے ایک تو آپ کا جو مزاج ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور دوسرے حرام کھانے سے آپ کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، عقیدہ حرام کھانے سے، جی ہاں، سب سے حرام چیز جو سب سے بڑی حرام ہے وہ عقیدے کو خراب کرنے والی ہے نا۔ پڑھ لیتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جائز چیز ہے، بریانی آپ نے بنا دی، جائز چیز ہے، لیکن اسی حلال چیز کو اگر غیر اللہ کے نام سے کیا جائے تو ما اہل به لغیر اللہ، سور سے آگے اس کو ذکر کیا گیا، اس کا مطلب ہے ما اہل لغیر اللہ ہے تو حلال چیز ہو لیکن غیر اللہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ یہ حرام چیز اگر آپ کھائیں گے تو بدن کے اوپر نہیں بلکہ ایمان کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بالکل آخر پر فرمایا ہے کہ سب سے بڑی حرام چیز یہی ہے جو اللہ کے علاوہ کی طرف منسوب ہو جائے، انسان اس کو استعمال کرے، اس سے اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ جو چیز خراب کرتا ہے معبود غیر اللہ کو آخر میں ذکر فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حرام چیز کے پیدا کرنے کی وجہ، اور یہ بھی نہیں، انسان جب بچوں کا امتحان لیتا ہے تو یہ آپشن رکھتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کو بتایا نہیں جاتا کہ کون سی چیز صحیح ہے، انگلی رکھ دیتا وہاں پہ، یہ صحیح ہے، اس کو معلوم نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، بتا بھی دیا ہے حلال ہے یا حرام ہے، تمہارے اختیار میں کیا ہمارا فجور اور تقویٰ کا یہ مطلب ہے۔ لتلقی معانی الخیر والشر، آپ کو تلقی کا مطلب ہوتا ہے، فصل نے تفسیر کی ہے، تلقی کا مطلب ایکسپٹ، تو ریسیو، ٹو ٹیک ان، تو کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی، یہ بتا دیا یہ چیز، یہ کہیں نہیں ہے، امتحان میں نہیں بتایا جاتا کون سا سوال صحیح کون غلط ہے، لیکن یہاں بتا دیا جائے گا کون سا سوال صحیح کون سا غلط ہے۔ اللہ دلیل یہ حدیث بات، چلو ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، مزہ نہیں آیا ابھی تک، جب تک قرآن کے بعد نبی کی حدیث نہ پڑھی ہے، لمبی حدیث ایک صفحے پر پڑھ لیتے ہیں۔ وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد عضوة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم في كتاب الطلاق۔ امام مسلم رحمہ اللہ سے اس کو کتاب الطلاق میں لائے۔ اب آپ نے غور کر کے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ان سے کتاب الطلاق میں کیوں لایا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ اگلے بیان کے اندر آپ لوگ اس کو واضح فرمائیں۔ امام مسلم دل والی روایت کو کتاب الطلاق میں کیوں لائے؟ ایک نکتہ میں یہ بتا دیتا ہوں، عورت کی جگہ نہ تو پیر ہے اور نہ تو سر ہے، دل ہے، یہاں بٹھا دو، پیر پر بٹھا دو تو داسی بن جائے گی اور سر پر بٹھا دو تو عذاب بن جائے گی، لہٰذا بیچ میں رکھو، معتدل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جی یہاں دل میں رکھو، دل میں رکھے جانے کے لیے سارا وہی ہوتا ہے۔ تو ایک توجیہ ہلکی سی بقیہ توجیہ اگلی اتوار کو کر دیجیے گا، کسے امام مسلم کے خلاف پوری حدیث میں کہیں طلاق کا لفظ نہیں، عجیب بات ہے، پوری حدیث میں کہیں طلاق کا لفظ نہیں ہے، مگر اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق میں لائے، کیوں؟ طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے، نہ طلاق سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس کو امام مسلم جیسے ان کا استاد امام بخاری بہت بڑا فقیہ ہے، ان کے شاگرد ہیں، یہ بھی رکنے والے فقیہ ہیں، بہت بڑا فقیہ ہے، کون؟ اور امام نسائی ان سے کچھ کم نہیں ہے، جی اب دیکھو یہ ایمان ہے، گناہ ہے، ایمان اور گناہ۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بتا دیا گیا کہ یہ برائی ہے، بھلائی ہے۔ ان الحلال بین، بتا دیا گیا حلال بین ہے، واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بھی بالکل واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال بتا دیا گیا یہ ہے، حرام یہ ہے، آپ کو اختیار ہے کون سی چیز آپ اختیار کرتے ہیں، آپ کو اس میں
یا حرام ہے یا حلال؟ سمجھ میں بتا بھی دیا ہے. اچھا یہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب یہ ایمان ہے. اب دساها کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان ہے کہ یہ اوپر سے مٹی ڈال دی گئی. ایمان کب گیا؟ برابر ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایمان کو نیچے اور گناہ کو اوپر کر کے ایمان کو دبا دیا جائے, اور دوسرا طریقہ ایمان کو اوپر کر کے گناہ کو دبا دیا جائے. یہ طریقہ. اب آگے قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ایمان تھا جو نبی نے صالح علیہ السلام نے پیش کیا تھا, اس کو نیچے رکھ دیا انہوں نے اور گناہ کو اوپر کر دیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی. لہٰذا یہ کہا گیا کہ تکذیب جو کرتے ہو, ایمان کو دبا دیتے ہو, ملیا میں الزقہم طحنہم, پیس دیا ان کو. جیسے چکی کے اندر میں تو طحنہم, تعلق چکی کے اندر ڈال دو پیس دیا جائے, ایسے پیس دیا اللہ تبارک. یہ لفظ ہی ڈرا دینے کے لیے کافی. خالی پورے قرآن سے لفظ دمدمہ اپنے ذہن میں رکھ لو نا, گناہ سے دور رہو گے. فدم لفظ کا روب ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اچھا پوری قوم تباہ کر دی گئی اور بڑی شان سے فرمایا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کا انجام بتا دیا نا. انجام کا عقبہ کیا رہا ہے نا, زمین سے پہلے اللہ ڈرتا نہیں, پوری قوم کو تباہ کرنے والا. کسی کو مار دے آدمی تو ڈرتا رہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے میں پوری قوم کو تباہ کرنے والا, مجھے ڈر نہیں لگتا کسی چیز سے. اللہ اکبر, مجھے کسی چیز کا خوف نہیں, میں کسی ڈرنے والا. ولا یخاف عقباہا, بہت شاہانہ انداز میں فرمایا گیا. پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا, میں کسی ڈرتا کیا, ایسا ارے تباہ کر دیا, میں ڈرتا کیا کسی سے. ولا یخاف عقباہا کا جو سینس ہے اگر آدمی دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو جلال ہے, جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, اللہ بس ختم کر لیتے ہیں. یہ پورے قرآن حکیم کی اس سورہ کریمہ کی تفسیر. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی شیخ محترم کی اس کتاب کا اجرا ہونا ہے, مصطلح الحدیث. یہ اصول حدیث پر ہے, جو اصول محدثین نے حدیثوں کے پرکھنے کا, حدیثوں کے اختیار کرنے کا کہ کون سی حدیث لی جائے, کہ اور پھر اس میں راویوں کے جو نام آتے ہیں وہ ان راویوں کی پرکھ, ان تمام چیزوں پر مشتمل یہ کتاب, جو کہ آپ نے لوگوں کے لیے کی آسانی کے لیے آسان کر کے اس میں اصطلاحات کو لوگ پیش کیا ہے, اور کافی محنت کے ساتھ آپ نے اس کو جمع کیا ہے. اور جو لوگ اصطلاحات حدیث کو سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث موضوع ہے, یہ کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اس کتاب کا اجرا اعلان کے مطابق ڈاکٹر سعید احمد فیضی, صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے امیر ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ کے ہاتھوں ہونا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب سامنے آ جائے. دیں گے اللہ صاحب بول بس اللہ صاحب سلیبس میں داخل کریں. ہاں, یہ کتاب جو ہے الحمدللہ تدمیس مصطلح الحدیث, یہ اصول حدیث پر ہے. یہ اردو میں ترجمہ بھی کر دیا گیا. 5 خصوصیتیں ہیں. ایک خصوصیت تو یہ کہ کتاب بہت مختصر ہے, 111 صفحات پر مشتمل ہے. اور دوسرے یہ کہ اصطلاحات جو عربی میں ہیں اس کے نیچے اس کا ترجمہ ہے, اور اس کی جو مثال ہے وہ حدیث پوری کی پوری نقل کر دی گئی ہے. جیسے کہ میری عادت ہے کہ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں, تو یہاں بھی پوری حدیث نقل کر دی گئی ہے کہ جیسے حدیث مشہور ہے, حدیث صحیح ہے, معضل ہے, منقطع ہے, تو وہ کیا ہوتی ہے وہ, تو نیچے اس کا ترجمہ بھی دے دیا گیا اور مثال بھی حدیث میں دے دی گئی. اب یہ کتاب محترم ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ہاتھوں اس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے. اور جی تو ہو گیا جی جی الحمدللہ. جزاک اللہ. عقیدے پر بھی پہنچ چکی ہے پریس میں انشاءاللہ جلد آنے والی, وہ 325 صفحات
عقیدے پر. اللہ تعالیٰ آپ کی جی کل جو ہے وہ پریس میں چلی گئی الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ یہی مالک اور عطا فرمائے, ہمارے لیے آپ کی شخصیت کو فائدہ مند بنائے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی کتابوں سے, آپ کی تصنیفات سے, آپ کے دروس سے, آپ کی تقاریر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ایک چیز اور عرض کر دوں, کہنا تو نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو چیز خفی رکھنا چاہیے اس کو, تو لیکن کبھی کبھی اعلان کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ مسابقت کریں. یہ کتاب میں نے جناب ندیم صاحب جو برہان پور سے تعلق رکھتے ہیں, بہترین مناظر بھی ہیں ہماری جمعیت کے, تو یہ کتاب انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک مسجد بناؤں گا, تو میں نے یہ کتاب جو ہے وہ مسجد کے اشارے ثواب کے لیے دے دیا ہے. میں نے ایک پیسہ لینا گوارا نہیں کیا, میں نے یہ پوری کی پوری کتاب میں نے مسجد کے لیے, اور کہہ رہے کہ اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ میں پوری مسجد بناؤں گا. میں نے کہا مسجد تو 25-30 لاکھ کی ہوتی ہے, بولے 25-30 لاکھ اس سے ہم لے لیں گے الحمدللہ اس کتاب سے. الحمدللہ یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے. تو یہ کتاب میں نے اشارے ثواب کے لیے مسجد کے لیے میں نے دے دیا ہے. یہ کتاب انہوں نے چھپوایا ہے. ویسے اس کی قیمت تو 120 روپے ہے, لیکن الحمدللہ بعض لوگ 500 روپے, بعض لوگ 1000 روپے, بعض لوگ 5,000 روپے, ایک کتاب کی قیمت 5,000 روپے جی لوگ دیتے ہیں. مسجد سے تعلق ہے اس کتاب کا, لہذا ویسے قیمت تو 120 روپے ایسے کچھ ہے وہ, لیکن جو تعاون ہوتا ہے اعزازی تعاون اللہ کے لیے, وہ اس کتاب کے ذریعے لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ. وہ مسجد کے لیے جا رہا ہے, میں نے ایک کتاب اشارے ثواب کے لیے مسجد کے لیے دے دی ہے. لہذا اس کتاب کو آپ لوگ لیں اور زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا کام کریں. 120 روپے نہ دیکھیں, بلکہ اس کا 5,000 بھی دے دیں, 10,000 بھی دے دیں, 50,000 بھی دے دیں, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی.